بھائی مشورہ ہو گیا ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا. صرف 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، اس کے بعد جماعت کو پہنچا. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم معزز بزرگ و دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور چاند کے طرح ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے. جس طرح سے آسمان پر چاند سورج چمکتے ہیں، اسی طرح سے زمین پر ایمان والے چمکتے ہیں. اور نور یہ ہر ایک چیز کو پسند آتی ہے، روشنی ہر ایک چیز کو پسند آتی ہے. اندھیرا، ظلمت، اس سے ہر ایک چیز گھبراتے ہیں، اکثر و بیشتر چیز گھبراتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے اللہ نے ہم سب کو بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس نعمت کی قدر اور احترام اس میں ہے کہ اس نعمت کے اندر ہم اضافہ کرنے کی کوشش کریں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصطفینا، ہم نے ان کو چن لیا ہے. کس لیے؟ دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے ان کو چن لیا ہے. کس لیے؟ ہدایت کے لیے، ایمان کی روشنی کو پھیلانے کے لیے. اس الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو چنا، اور اسی الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فرمایا کہ ہم نے اس کتاب یعنی قرآن کا وارث اس امت کو بنایا نبی کے بعد، اور اس کے بعد اس امت کا ہم نے انتخاب کر لیا، اس امت کو ہم نے چن لیا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کی، کیونکہ جس الفاظ سے چننے کے بارے میں، منتخب کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے لیے صیغہ استعمال کر رہے ہیں، وہی صیغہ استعمال کر رہے ہیں اس امتی کے لیے. یہ کیا ہے؟ اس امت کی بڑکپن ہے، یہ اس امت کی عظمت ہے، اس امت کا شرف ہے. تو لہٰذا اس پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور وہ کلام نبی پر نازل فرمایا، نبی کے بعد صحابہ کرام، اور اس کے بعد ہم سب کو اس کا وارث بنایا. وارث کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح سے نبی نے اس قرآن کے ایک ایک الفاظ کو یاد کیا، دور کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے ان کو محفوظ کیا، یاد کیا اور دوسرے تک پہنچایا، وہی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ سب سے پہلے ہم خود قرآن شریف کو سیکھے، پڑھے، سمجھے، اور اس کے بعد دوسروں کو پہنچائے. یہ دوسرا کام ہے. پہلا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، تو نبی کو جس صیغہ کے ساتھ انتخاب کیا، وہ اسی صیغہ کے ساتھ ہمارا بھی انتخاب کیا ہے. تو ہماری ذمہ داری بھی وہی ہے جو نبی کی ذمہ داری. نبی کا کام تھا دوسروں تک دین کو پہنچانا، ہمارا کام بھی کیا ہے؟ دوسروں تک دین کو پہنچانا. اس مجمع میں سے ہر آدمی یہ طے کر لے کہ 1 مہینہ کے اندر 20 آدمی کو ہم پکا سچا نمازی بنائیں گے. محنت کرنے سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو محنت کرے گا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ڈگر پر، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی میدان میں، اللہ اسے کامیابی دیں گے کہ نہیں؟
ہر آدمی یہ سوچ لے کہ 20 آدمی کو ایک مہینہ میں ہم خود نماز پڑھتے ہیں، اپنے 20 غیر نمازی کو نمازی بنائیں گے۔ تو 20 آدمی کو اگر ایک مہینہ میں نمازی بنا لے، دوسرے مہینے میں پھر 20 آدمی پر محنت کرے، پھر تیسرے مہینے میں پھر 20 آدمی پر محنت کرے، چوتھے مہینے میں پھر 20 آدمی پر محنت کرے، تو ایک سال میں کتنا ہو جائے گا؟ 240۔ کتنا؟ 240 آدمی کو ایک آدمی ایک سال میں نمازی بنا رہا ہے، تو مسجد میں جگہ ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اور 20 آدمی اگر یہ طے کر لے، 20 آدمی یہ طے کر لے کہ 20 آدمی کو مہینہ میں ہم کو نمازی بنانا، چاہے اس کے لیے جو جتن کرنا پڑے، چائے پلانا پڑے، ناشتہ کھلانا پڑے، کھانا کھلانا پڑے، ان سے محبت کرنا پڑے، ان کے ساتھ رہنا پڑے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا پڑے، یا بار بار ان سے ملنا پڑے، دوستی قربت کرنے کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگر کسی کو آپ اپنے راستے پر لانا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے تھوڑا دوستی کا ہاتھ بڑھائیے، اور اس کے بعد جا کر دکان میں بیٹھ کے چائے پلائیے، گھر میں بیٹھ کے چائے پلائیے، چائے پلانے کے بعد کبھی ناشتہ کھلا دیجئے، اور جب آپ سے وہ مانوس ہو جائے تو اس کے بعد ان کو کہیے کہ دیکھیے ایک دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ہم قبر میں جا کر کے لیٹ جائیں گے، تو تصور کیجئے کہ جب ہم قبر میں تنہا لیٹے رہیں گے اور فرشتہ ہم سے اچانک سوال کرنے کے لیے آئے گا، تو اس فرشتہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس جو ہم فرشتہ کو دیں گے؟ اور ایک آدمی 20 آدمی کو اگر نمازی بنا دیتا ہے، اور وہ 20 آدمی جب نمازی بنے گا تو اپنے گھر کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور وہ اپنی نسل کو نمازی بنانے کی کوشش کرے گا، تو جب تک ان کی نسل در نسل نماز پڑھتی رہے گی، ہم قبر میں سوئے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے ہم لوگ؟ تو انشاءاللہ اس کام کو ہم کیا کریں گے؟ پھیلائیں گے نا۔ کم سے کم 20 آدمی کو ایک مہینہ میں ٹارگیٹ بنا لیجئے کہ ہم کو یہ کام کرنا۔ آج عیسائی لوگ اپنے کام کو بڑھانے میں دن رات ایک کیا ہوا ہے، وہ ہمارے جیسے ہی مسلمان کو جو قرآن سے دور ہے، ابھی حضرت نے آپ کو تفصیل سے بتایا نا، جب عوام کا تعلق علماء سے ہٹے گا تو پھر نہ جانے وہ کس گڈھا میں گرے گا اور پھر کدھر بہکے گا، اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی انجن سے مثال دیے تھے آپ کو، بڑی اچھا شاندار مثال دیے، انجن سے ڈبہ ہٹ جائے تو پھر ڈبہ کا کیا انجام ہوگا؟ سارے لوگ مر جائیں گے نا، اور وہ بھی چور چور ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی عوام اگر علماء سے کٹ جائے تو پھر اس عوام کو چاہیے تو آپ بریلوی بنا دیجئے، غیر مسلم بنوا دیجئے، اس کو جا کے گاچی کے سامنے سجدہ کروا دیجئے، اس کے سامنے مٹی کی مورتی بنا کر کے پیش کر دیجئے، وہاں جا کے سجدہ کر لے گا۔ جو چاہیے پڑھا کے کچھ پیسہ دے کر کے ان کے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، آسانی سے ہو جائے گا یہ کام۔ اس لیے کہا تو ہم لوگ ایک کام تو یہ کریں گے، دین کو پھیلائیں گے، اور جہاں جہاں جوڑ ہوگا، جماعت نکلے گی، جہاں جہاں اجتماع ہوگا، اس میں ہم لوگ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اس میں جانے کی کوشش کریں گے۔ جائیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے زندگی کا ایک حصہ اسلام کے لیے نکالیے، زندگی کا ایک حصہ اسلام کے لیے نکالیے۔ جس طرح سے ہم لوگ روزانہ کماتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، گھر بناتے ہیں رہنے کے لیے، ہر محنت کرتے ہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اسی طرح سے اپنے لیے بھی محنت کیجئے کہ ہم مر جائیں گے تو ہم کو کام آنے والا کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہمارے لیے کام آنے والی۔ تھوڑا سا تصور کریں اپنے بارے میں، سوچیں۔ 2 بات ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا شادی ہو گئی؟ تو کہاں شادی ہو گئی۔ تو ان سے پوچھا شادی کیسے کیے؟ تو کہا سنت کے مطابق کیے۔ کیسے کیے؟ سنت کے مطابق شادی کیے۔ پوچھا کہ بھائی شادی کیسے کیے، لین دین نہیں ہوا؟ کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں لیے اور کچھ بھی نہیں دیے۔ تو پھر بولا کیسے شادی کیے، نکاح کہاں کیے؟ تو نہیں سمجھے، لڑکی کو لے کے بھاگ گئے تھے، وہیں جا کر کے کورٹ میرج کرا لیے۔ یہ ہے سنت کے مطابق شادی کرنا۔ وہ یہ سمجھ لیا کہ لین دین جو ہوتا ہے نا، خالی لین دین بند کر دیجئے تو وہ سنت ہو گیا، باقی آپ کچھ بھی کیجئے۔ تصور دیکھیے، یہ ہمارے مسلم نوجوان کی بات میں بتا رہا ہوں، کتنا گھنونا ذہن ہے ان کا کہ لین دین خالی نہیں کیجئے تو وہ سنت کے مطابق شادی ہو گیا، اگرچہ حرام طریقے سے لڑکی کو لے کے بھاگ کر کے ان سے جا کر کے وہ شادی کیا ہے۔ اور ایک بات، ایک نوجوان سے کل ملاقات ہوئی،
کل انہوں نے کہا کہ حضرت ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ تو ہم نے بیوی سے غصے کے عالم میں کہہ دیا، اور ہم شراب بھی پیے ہوئے تھے. غصے کے عالم میں ہم نے بیوی سے کہہ دیا فون پر کہ جاؤ میرے گھر میں کبھی بھی نہیں آنا، طلاق طلاق طلاق. حضرت کوئی گنجائش نکال دیجئے ہم دونوں آپس میں رہ سکے. ایک بیٹا ہے 3 سال کا، بڑی ممتا آتا ہے اس کے اوپر، گھر اجڑ جائے گا، خاندان اجڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب اللہ نے گنجائش نہیں چھوڑا، اس بندے نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر گنجائش نکالنے والے؟ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اللہ کا فیصلہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. طلاق تو 2 ہی مرتبہ ہے. اگر تیسری مرتبہ آپ نے طلاق دے دیا تو اب آپ نے کیا کیا؟ اپنا جو تعلق تھا ملنے کا، رجعت کرنے کا، وہ سسٹم آپ نے ختم کر دیا. جب خود آپ نے ختم کر دیا ہے تو اب ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد جب تک وہ بیوی عدت گزرنے کے بعد دوسرے مرد سے شادی نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ رہے گا حلالہ شرع کے طور پر. حلالہ شرع کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے عدت گزرنے کے بعد وہ شادی کرے، ان کے ساتھ رہے، جب تک رہنا ہے. شرط کے ساتھ شادی نہ کرے کہ 2-4 دن میں آپ طلاق دے دیجئے گا نکاح کر کے. وہ نکاح مؤقت بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ وقت کے ساتھ تائید کر دینا کہ آپ تھوڑی دن کے لیے کر لیجئے، دیکھیے نا غلطی ہو گیا، اور نکاح کر لیجئے، اس کے بعد کل یا پرسوں آپ چھوڑ دیجئے گا، طلاق دے دیجئے گا. تو ایسا طلاق ایسا نکاح کرنے والا، کرانے والا، مجلس میں شریک ہونے والا، سب کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی نکاح مؤقت کرتا ہے یعنی وقت کے تعین کے ساتھ کرتا ہے تو نکاح میں کوئی شرط صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کی شادی بغیر شرط کی ہوگی. اور اگر وہ لڑکا خود سے ان کو طلاق دے دے، پھر ان کی عدت گزرے گی، پھر شوہر اول سے وہ عورت شادی کر سکتی ہے. اب آدمی کہے گا کہ اتنا بڑا بھاری ظلم کیوں کر دیا اسلام نے؟ تو اسلام اسی لیے بھاری ظلم کیا ہے کہ اسلام کی نظر میں طلاق یہ سب سے زیادہ مبغوض ہے. طلاق کیا ہے؟ سب سے بری چیز ہے. جتنی چیز اللہ نے حلال کیا اس میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہی ہے. اسی لیے ایسا کیا ہے. ایک غیر مسلم نے کہا، جس وقت طلاق کا مدعا اٹھا ہوا تھا، مودی جی ہمارے قانون بنا رہے تھے، تو اس وقت ایک غیر مسلم نے وہاں ہوٹل میں بھرے مجمع میں کہا، ہم بھی سنجوگ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ مسلمان میں طلاق 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 تو کھلونا بن گیا ہے. مسلمانے میں ہی خالی طلاق ہوتا، ہم لوگ میں طلاق نہیں ہوتا. اور پھر کہا کہ طلاق آخر ہوا کیوں اس میں؟ مرد جہاں ہوتا ہے فون اٹھاتا ہے، طلاق طلاق کہہ دیتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کام کر کر کے اپنے گھر گئے اور آپ گھر میں دیکھا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر محرم بیٹھا ہوا ہے، ان کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، تو آپ کیا کیجئے گا؟ کہا کہ بس چھرا لیں گے، جا کر کے قتل کر دیں گے. کیا کہا؟ چھرا لیں گے، جا کے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، میری غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی. ہم نے کہا اسلام کہتا ہے زندگی آپ نے نہیں دیا ہے، آپ اس کو مارنے کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں، بس اس کو اپنی زندگی سے ہٹا دیجیے. یہ اسلام نے جدا کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے. یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. جب پھوڑا ہو جاتا ہے بدن میں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہ طلاق بھی بیماری کا علاج ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس موہن پور کے ایریا میں جتنی زیادہ طلاق پڑتی ہے شاید کسی علاقے میں طلاق پڑتی ہوگی. میں یہاں کے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں طلاق کے میٹر پر زیادہ سے زیادہ بیان کریں اور انہیں بتائیں کہ طلاق بہت بری چیز ہے اور طلاق ہرگز نہ دے. اگر طلاق دینے کے بعد کسی عالم کے پاس جا کر کے 3 طلاق کو 1 طلاق بنا کر کے اور ان کا نکاح کر کے اگر وہ لوگ رہتا ہے تو اس بستی کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے، سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اس پر توجہ دے، چونکہ 3 ایک کبھی نہیں ہوتا. ایک زبان سے 3 بولیے تو 3 ہوگا، 1 2 3 بولیے تو 3 ہوگا. ایک کبھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے جی؟ ایک کیسے ہو جائے گا؟ آپ جائیے گا دکان میں، جا کے ایک بیٹھک میں 3 سموسہ کھا لیجیے گا، بولیے بھیا ایک سموسہ کا پیسہ کاٹ لیجیے. کیوں جی؟ ایک کے بیٹھک میں نہ کھائے تھے. مارے گا تماشا کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے 3 کبھی 1 نہیں ہو سکتا ہے. اور جو بھی یہ بیان کرتا ہے وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے.
اس بات پر ہمیشہ دھیان دے اور سماج میں اس طرح کا جو بھی کام کرتا ہے فوراً اس کا ایکشن لے۔ ہم لوگ رہتے ہیں، مولانا حضرت صاحب حضرت آئے ہوئے ہیں، مولانا نور اللہ صاحب، اس طرح کوئی بات ہو تو اس کے لیے بیٹھک کرے سماجی طور پر۔ سماج کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے، سماج پاک نہیں ہوگا تو پھر اس کی نحوست سماج پر پڑے گی اور نسل برباد ہو جائے گی، نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے نسل کا خیال رکھنا، نسل پر دھیان دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلیے تیاری کیجیے نماز کی۔